السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل ای ایس اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 کی نئی بک کا چیپٹر 3 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی سمری، اس کے مین پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں۔ تھرڈ چیپٹر کا نام ہے چیزنگ ڈریمز۔ چیزنگ ڈریمز دیٹ مینس کہ ہمیں اپنے خواب کس طرح سے پورے کرنے چاہیے۔ تو چلتے ہیں اس ٹاپک کے اندر، چیپٹر کے اندر کیا کیا پوائنٹس ہمارے ساتھ، کیا کیا اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوشش کروں گی کہ آپ کو ایزی وے میں سمجھاؤں۔ تو چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے when جمیل came home his father was drinking tea۔ جب جمیل گھر آیا تو اس کے فادر جو ہیں وہ چائے پی رہے تھے۔ یہ کویشچن ایگزام میں آتا ہے کہ جب جمیل گھر آیا تو اس کے فادر کیا کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے ہی پوائنٹ میں پڑھ لیا کہ اس کے فادر کیا کر رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس the family had dinner in the middle of the yard where جمیل and his father was talking۔ فیملی ڈنر کر رہی تھی۔ یارڈ کہتے ہیں کوئی گراسی لینڈ کا ایک ایریا ہوتا ہے گھر کے پاس یا گھر کے اندر۔ ہمارے یہاں نارملی صحن ہوتے ہیں پکے فرشوں کے، لیکن گاؤں وغیرہ کی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا حصہ ہوتا ہے گراسی لینڈ، جہاں پہ تھوڑی تھوڑی گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فیملی وہاں پہ ڈنر کر رہی تھی اس ایریا میں بیٹھ کر، اور جمیل اور اس کے فادر آپس میں بات کر رہے تھے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سارا نیو دیٹ ہر فادر could not afford the cost of higher education of 2 children۔ جمیل اور سارا ولیج میں رہتے تھے، تو سارا کو پتہ تھا کہ اس کے فادر جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن 2 بچوں کی ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہر deprivation made her cry، اور یہی چیز اس کو افسردہ کر رہی تھی۔ but she couldn't cry in front of her family as this could sadden them۔ سارا اسی چیز کو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ سوچ کر کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکتی، سارا بھی سیڈ ہو رہی تھی، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سوچ کر اس کی فیملی بھی اس چیز سے افیکٹ ہو، یعنی کہ افسردہ ہو۔ She tried to hide her feeling from her already upset family۔ وہ اپنی فیلنگز اپنی فیملی سے چھپانا چاہ رہی تھی، انہیں افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے Nobody spoke while having dinner۔ ڈنر کرتے وقت دسترخوان پہ خاموشی تھی، کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ Because something was wrong with جمیل۔ ان لوگوں کو ڈنر پہ پتہ لگا کہ جمیل جو ہے وہ افسردہ ہے، کیونکہ وہ دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ As he seemed upset and nobody knew how to console his unknown sadness۔ unknown sadness یعنی کہ اس سیڈنس کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جمیل کس بات پر افسردہ ہے، اور اس کی فیملی کنسول مینس کہ اس کو تسلی دینا۔ فیملی کو پتہ نہیں تھا کہ جمیل کس بات پر افسردہ ہے تاکہ وہ اس کو اس چیز پر تسلی دیتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جمیل واز اپسیٹ بیکاز۔ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے اس پوائنٹ میں کہ جمیل اپسیٹ کیوں تھا۔ ہی وانٹیڈ ٹو اچیو سم تھنگ ان لائف۔ وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں۔ ہی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی میڈیکل اینڈ بیکم اے ڈاکٹر۔ جمیل کیا کرنا چاہتا تھا، جمیل میڈیکل پڑھنا چاہتا تھا اور ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ بٹ دیر واز نو کالج ان ہز ولیج۔ لیکن ان کے گاؤں میں کوئی بھی کالج نہیں تھا۔ They did not have resources to go out of the village for education۔ اور جمیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ریسورسز مینس یہاں پہ وسائل، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف جا کر پڑھائی کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ سارے ہی پوائنٹس میں نے کوشش کیا ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں۔ یہ سارے مین پوائنٹس ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کلیئرلی سمجھاتی جا رہی ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس دے ہیڈ ٹو پاس ایوری ٹیسٹ ان دا فرسٹ گو۔ جمیل اور سارا کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں کو ہر ٹیسٹ ایک ہی دفعہ میں پاس کرنا ہے۔ بیکاز دیئر فیملی couldn't pay their fees again and again۔ ان دونوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی جو فیملی ہے وہ بار بار فیسز پے نہیں کر سکتی۔ فالنگ ان ایگزامس مین ٹو ریپیٹ دا ایئر۔ ایگزام میں اگر بچے فیل ہو جاتے تو ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کو پورا سال ریپیٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ جو جو پڑھائی انہوں نے پورے سال کی ہے ان کو دوبارہ سے وہی پڑھائی پورا سال کرنی پڑے گی۔ اینڈ ٹو پے دا فیس آف دیٹ ایئر اگین، اور پورے ہی سال کی فیس بھی پے کرنی پڑے گی۔ ان ایڈیشن دیٹ، اس لیے ان لوگوں کو ہر ٹیسٹ، ہر پیپر، ہر ایگزام پہلی ہی دفعہ میں پاس کرنا تھا۔
In addition, they had to give tuitions to afford some of their expense. اس کے علاوہ جمیل اور سارہ کو الگ سے کچھ بچوں کو ٹیوشن یعنی کہ پڑھانا پڑا تھا تاکہ وہ اپنے ہاسٹل وغیرہ کا خرچہ خود اٹھا سکیں، جو ایکسٹرا خرچے ہیں وہ خود پے کر سکیں اس چیز کے لیے۔ میڈیکل کی فیسز جمیل اور سارہ کی فیملی سپورٹ کر رہی تھی اور باقی کا خرچہ یعنی کہ ادر ایکسپینسز جمیل اور سارہ کو ٹیوشن پڑھا کر پے کرنے تھے۔ جمیل اینڈ سارہ went to the city to study. آخر کار جمیل اور سارہ پڑھنے کے لیے شہر چلے گئے۔ They study medical and become doctors. جمیل اور سارہ نے میڈیکل پڑھا اور آخر کار وہ ڈاکٹر بن گئے۔ سارہ اینڈ جمیل اینڈ دیئر فیملی فیسڈ مینی ڈیفیکلٹیز. سارہ اور جمیل نے اور ان کی فیملی نے بہت زیادہ پریشانیاں فیس کیں. اینڈ ہارڈ شپ فار پیئنگ دیئر ایجوکیشن. کافی زیادہ محنت بھی کرنی پڑی ان کو اپنی فیسز پے کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس along with the studies سارہ اینڈ جمیل gave tuition to the children to cover some expense. اپنی فیملی کا تھوڑا ہاتھ بٹانے کے لیے جمیل اور سارہ بچوں کو ٹیوشنس پڑھایا کرتے تھے. Their family also sold a large piece of their fertile land to pay the fees of medical college. جمیل اور سارہ کی فیملی کو ایک فرٹائل لینڈ یعنی کہ فرٹائل لینڈ زرخیز زمین کو کہتے ہیں جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ان کی فیملی کو اپنی زمین بیچنی پڑی تاکہ وہ میڈیکل کی فیس ادا کر سکیں. آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آفٹر فنیشنگ دیئر ایجوکیشن دے اسٹیبلش اے ہاسپٹل ان دیئر ولیج. جمیل اور سارہ نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تو ان لوگوں نے واپس آ کر ولیج میں ایک ہاسپٹل قائم کیا ٹو پرووائڈ فری میڈیکل، تاکہ وہ گاؤں والوں کو فری میڈیکل فراہم کر سکیں. ہیلپ ٹو دا نیٹو آف دیئر ولیج، گاؤں والوں کے لیے سہولت فراہم کی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جمیل اینڈ سارہ فلفل دیئر ڈریمس آف بیکمنگ ڈاکٹرس. جمیل اور سارہ نے اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا. دے بلٹ اے ہاسپٹل ان دا ولیج، اور گاؤں میں ایک ہاسپٹل بنایا. دا پیپل آف ولیج گاٹ دا فیسلٹی آف ٹریٹمنٹ ایٹ اے لو کاسٹ. اور گاؤں والوں کو کیا سہولت میسر آئی کہ جو ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے ان لوگوں کو شہر سے باہر جانا پڑتا تھا وہ لو کاسٹ پہ ولیج میں ہی ہونا شروع ہو گیا. دے ڈیڈنٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا سٹی فار ٹریٹمنٹ اینی مور، اور انہیں شہر جانے کی نوبت پیش نہیں آتی تھی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جمیل اینڈ سارہ بیکم ڈاکٹرس اینڈ انکریز دیئر فیملی ویلتھ. جب جمیل اور سارہ ڈاکٹر بن گئے تو انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے جو بھی وہ کماتے تھے ارن کرتے تھے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے تھے. اینڈ ڈگنیٹی اینڈ فلفل دیئر ڈیزائر ٹو ہیلپ دا پیپل آف ولیج. ان کو اپنے گاؤں والوں کی مدد کر کے خوشی ملتی تھی. یہ کویشچن ایگزام میں آتا ہے کہ جمیل اور سارہ کو کس چیز سے خوشی ملتی تھی، تو یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ جمیل اور سارہ کو اپنے گاؤں والوں کی مدد کر کے ان کا فری ٹریٹمنٹ کر کے خوشی ملتی تھی. آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا. میں سارے پوائنٹس وہ بتاتی جا رہی ہوں جو ایگزامز میں آتے ہیں، جن سے کویشچنس بنتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹ میرے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ انہی میں سے کویشچنز آئیں گے اور آپ نے وہ آنسر ایزیلی کر دینے ہیں. Sarah was educating the village women by hosting successful seminar and guided them to improve their personal and family health and hygiene. سارہ نے کیا کیا، پڑھنے کے بعد وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو، گاؤں کی عورتوں کو پرسنل اور فیملی ہیلتھ کے بارے میں بتاتی تھی اور ہائیجین کے بارے میں گاؤں کی عورتوں کو آگاہ کرتی تھی. دس اسٹوری گیو اس اے لیسن. یہ پوائنٹ بہت مین پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ ایگزامز میں پوچھا جاتا ہے کہ اس اسٹوری نے ہمیں کیا لیسن دیا. تو یہ پوائنٹ بھی میں نے اپنی سمری میں شیئر کر دیا ہے آپ کے ساتھ. دس اسٹوری گیوز اس اے لیسن دیٹ وی شوڈ ناٹ گیو اپ آور ڈریمز ان اینی وے. ہمیں اپنے خوابوں کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. وی مسٹ فائٹ بیڈ سچویشن. ایوری ہارڈ ٹائم مسٹ بی فیس ود کریج. ہمیں مشکل حالات سے لڑنا آنا چاہیے. ہر مشکل وقت کو ہمت اور حوصلے سے فیس کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وی شوڈنٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. وی مسٹ ورک ہارڈ فار آور ایمس. اور ہمیں محنت کرنی چاہیے اپنے
خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی کے جو مقاصد ہم نے بنائے ہیں ان کے لیے محنت کرنی چاہیے. بیکاز ایز کمز آفٹر ایوری ڈیفیکلٹی. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ پوائنٹ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرو، توکل کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ ضرور پھل دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں کہ جو اس چیپٹر میں سے پوچھا جاتا ہے ایگزامز میں نے ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا آپ کو اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. سو پلیز لائک مائی ویڈیوز، شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.